اور یہ فرانس کی یورپ کی پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں, پاکستانی پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں, اور یہاں جو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کے جو فرانس کے ونگ ہیں ان کو بھی بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے. تو عتیق صاحب اس وقت جو صورتحال پاکستان میں پولیٹیکل ووٹرز کو آرگنائز کر رہے ہیں, اس میں یہاں کی کمیونٹی کے اندر کیا بات پائی جاتی ہے؟ ویسے تو لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے, لیکن لوگ بھی اپنی زیادہ باتیں سیاسی میں مصروف ہیں. عمومی طور پہ لوگ پریشان ہیں, فکر مند ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بار بار تحریک لانگ مارچ ویری ویلکم ان پیرس. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم لوگ یورپ میں آ کے بہت ساری چیزوں میں ہمیں شعور آیا ہے, لیکن جو ہماری ایک سیاسی گرومنگ ہے پاکستان سے, جو لوگ پاکستان سے یہاں پہ آئے ہیں وہ آج بھی ان کی تقریباً اکثریت جو ہے وہ ذہن وہی ہے. ہم لوگوں کے اندر آنا کہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ شجاعت ہے, زرداری ہے, نواز شریف, عمران خان ہے, وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن ہم کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, قبول نہیں کریں گے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ جیسے آج سے 14 صدیاں یا 20 صدیاں یا 10 صدیاں پہلے لوگ غلام ہوتے تھے, سیاسی طور پہ ہماری قوم غلام ہے. ہم لوگوں کو سب پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر اتنا بڑا کرپٹ ہے, اس نے کروڑوں سے ارب پتی اور ارب پتی سے کھرب پتی ہو گیا, لیکن پھر بھی ہم ووٹ اسی کو دیں گے. لیکن ادھر بھی یہی ہے, ادھر بھی ہے جو ہم پاکستانی ہیں, ہماری ذہنیت سیاسی حوالے سے نہیں بدلی. ہم کاروباری حوالے سے یہاں پہ آ کے بڑے باشعور ہو چکے ہیں, ہم اور انسانی حقوق کے حوالے سے باشعور ہو چکے ہیں, لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے سیاسی جہاں پہ بات آ جاتی ہے سیاسی شعور کی, ہم وہی اپنے وہ گاؤں کی سیاست کر رہے ہیں, اپنے شہر کی سیاست کر رہے ہیں. ہمارا جو مخالف ہے وہ اگر دوسرے سے ڈگا ہے تو ہمارا لیڈر جتنا بھی کرپٹ ہے ہم نے اسی کی حمایت کرنی ہے, اسی کی غلامی کرنی ہے. آج آپ دیکھیں کہ جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ تھے وہ اکٹھے ہو گئے, تو لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن اکٹھے ہو گئے. کل تک عمران اور فضل الرحمان اکٹھے تھے, تو فضل الرحمان سب سے اچھے لیڈر تھے. چند سال پہلے محترمہ مریم نواز عمران زرداری کا نعرہ لگا رہی ہے تو وہ اس وقت خلاف ہے. یعنی لیڈر جب چاہتا ہے وہ اپنے مفاد کے اقتدار کے لیے اپنے چینج کر دیتا ہے, اور ورکر کو جب کل تک ایک دوسرے کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ آپس میں گلے مل لیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے اس کے فالو کرتے ہیں. کوئی آج تک کسی سیاسی ورکر میں, آج سے 20 سال 30 سال پہلے سیاسی ورکر ہوا کرتے تھے, اور میں کہتا ہوں کہ پچھلی دو شروع سے جب سے یہ جو دو پارٹیاں یا تیسری پارٹی بھی آ گئی, لیکن فرق یہی پڑا ہے کہ اب 3 پارٹیوں کا غلام ہو گیا. پہلے سیاسی ورکر ہوتے تھے, اب صرف آپ کو پاکستان میں سیاسی غلام ملیں گے, سیاسی ورکر نہیں ملیں گے. تھا مفتی محمود دور تھا, دوسرے دور تو سیاسی ورکر اپنے لیڈر کا گریبان پکڑتے ہیں, اس سے سوال پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کیسے کر لیا. آج شام کو لیڈر کچھ بیان دیتا ہے, صبح اٹھ کے وہ اپنے ٹوٹل بیان سے یو ٹرن لے لیتا ہے, تو جو ورکر ہے وہ آنکھیں بند کر کے بھی یو ٹرن لے لیتا ہے, وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. صاحب دیکھیے, اگلے ماہ یہاں پہ فرانس میں الیکشن ہو رہے ہیں. یہ اب برطانیہ کے نکلنے کے بعد یورپی یونین کی بہت بڑی طاقت ہے. یہاں کوئی وہ بہودگی نہیں ہے جو بہودگی ہمارے ملک میں چل رہی ہے. یہاں کا کوئی لیڈر جو ہے وہ ایمینول میخوا کو کوئی الٹے سیدھے نام نہیں رکھ رہا, نہ ایمینول میخوا کسی کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں پٹا ڈال دوں گا, نہ یہاں کو بل بورڈز ہیں, نہ بینرز ہیں, نہ طوفان ہے, نہ گالم گلوچ, نہ نفرت, نہ جلسے, نہ ٹرک, نہ لاؤڈ سپیکر. آخر ان قوموں نے بھی تو اپنی چیزوں کو بہتر کیا ہے نا سر. جس طرح کے ہم عوام ہیں, ہم نے اسی طرح کے اپنے لیڈر چنے ہیں, اور جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان جیسا شاطر پوری دنیا میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب میں گالی دوں گا تو میرا ورکر زیادہ خوش ہو گیا. اس کو پتہ ہے کہ میں گالی دوں گا, میں بکواس کروں گا, میں غلط القاب سے اپنے مخالف کو مخاطب کروں گا, تو میرے ورکر میں جوش آئے گا. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں واحد پاکستان ہے کہ جہاں پہ سیاسی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو قتل و غارت ہوتی ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہاں لوگ اکٹھے جاتے ہیں, جا کے ووٹ ڈالتے ہیں. ایک نے اس کو ڈالا, ایک فیملی میں جو مختلف لوگوں کوئی لڑائی نہیں ہے. اور دوسرا یہاں پہ ایک لیڈر کا ایک چھوٹا سا اسکینڈل نکلتا ہے, چند ہزار یا چند لاکھ یورو کا, تو 24 گھنٹوں کے اندر وہ خود استعفیٰ دے دیتا ہے. وہاں پہ اربوں کی کرپشن پکڑی جاتی ہے, اکاؤنٹ میں پیسے مل جاتے ہیں. ایک لیڈر کے جو ہے خرچے دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. سب کو پتا ہے سرمایہ دار اگر اس پہ انویسٹ کر رہا ہے تو کل کو اس نے اس سے ٹرپل جو ہے اس سے فائدہ لینا ہے. کسی کو شرم نہیں آتی, کوئی استعفیٰ نہیں دیتا, اور کوئی سیاسی ورکر اپنے لیڈر پہ انگلی نہیں اٹھاتا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکلے ہیں, آپ کے گھر کا خرچہ کوئی سیاسی ایک بزنس مین چلا رہا ہے, آپ کیوں ہے؟ کوئی نہیں.
आंखें बंद करके हम भेड़ बकरियों की तरह इनके पीछे हैं। यहाँ पे सदर सरकोजी को, जो साबिक सदर थे, उनको सजा हुई, एक बंदा अदालत में उनके लिए नहीं आया, एक बंदे ने इतराज नहीं किया कि जनाब आपने हमारे साबिक सदर को या हमारे पार्टी लीडर जो था उसको क्यों सजा दी है। हमारे वहाँ पे अदालत जा रहे हैं तो साल लाखों का, हजारों का जुलूस जा रहा है, विक्ट्री का निशान बन रहे हैं। ये बता दें मुझे कि अब अगला इलेक्शन जो होगा, कुछ नहीं कह सकते कि वो अपने वक्त पे 2023 में होगा या उससे पहले होगा। जो भी हालात है, हर एक घंटे के बाद सूरत हाल पाकिस्तान में तब्दील हो रही है। मैं आपसे जब मुखातिब हूँ, मुझे नहीं पता कि जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा तो ये सारा कुछ बदल भी सकता है। तो पहले लोग बड़े चार्ज थे इमरान खान साहब के बारे में। जब 2013 का इलेक्शन हुआ, 18 का, यहाँ से ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वापस गए, उन्होंने वोट दिए, फैमिलीज के साथ गए, लाखों रुपए खर्च किए। इस दफ़ा ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी मायूसी है। जी बिल्कुल मायूसी है, क्योंकि जब उनके घर वाले जो वहाँ पे बैठे हैं, बेशक हम यहाँ से 1 यूरो भेजते हैं तो जो पहले 100 रुपये मिलता था अब उसके 200 रुपये मिलते हैं, लेकिन महंगाई तो बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। वो सियासतदान है, उनको पता था कि आया मैं ये कल को कर सकता हूँ। उन्होंने, मैं समझता हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो उम्मीदें थी उन पे पानी फेरा है। दूसरा उन्होंने ये किया कि जो उनका मुखलिस वर्कर था, जो पिछले 22-24 साल से उनके साथ मार खा रहा था, उनको छोड़ कर उन्होंने शहबाज गिल और इस तरह के पता नहीं कहाँ से नमूने ला के अपने साथ कर ली हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर इमरान खान की ये भी सबसे बड़ी गलती है कि उसने अपने मुखलिस साथियों को छोड़ के, तो जिन लोगों को पार्टी में कोई बंदा जानता तक नहीं था, उनको ला के आला उहदों पे बिठा दिया। उन लोगों का कोई कंसर्न नहीं है, वो जैसे ही हुकूमत खत्म होगी वो अपना पासपोर्ट टिकट पकड़ेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। यही जो सियासी मुखलिस वर्कर हैं उनके, बाद में भी वही उनके साथ मारे खाएंगे। असल मसला ये है कि सियासी लीडर जो है पाकिस्तान में, कोई भी है, वो जब उनको खून की जरूरत पड़ती है तो जो सियासी वर्कर है, जो साल से अशरू से उनके साथ है, वो उनको आगे लाते हैं। जब नवाजने की बारी आती है तो फिर उनकी फैमिली उनके आगे आ जाती है, उनके जो दोस्त और उनके जो चापलूस और खुशामदी, और सबसे बड़ी कि जो उनको स्पॉन्सर करते हैं, जो उनको तोहफे धाज देते हैं, जो उनके बैरून मुल्क जो दौरे हैं उन पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो सामने आ जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में, हाँ, कोई भी सियासी लीडर रहा हो, कोई भी सियासी हुक्मरान, उसने अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को नवाजा है और अपने मुखलिस वर्कर जो हैं उनको हमेशा, जब उनको इख्तिदार मिला है, उनको इग्नोर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।